بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 2 ہفتے ہو چکے ہیں سمود فلوٹیلا کے نام سے جو قافلہ غزہ کی طرف گیا ہوا ہے، جس میں صرف انسانیت کی ہمدردی کے ناطے بہت سارے ممالک کے لوگ ہیں جو غزہ کے متاثرین کے لیے خوراک لے کر جا رہے ہیں، اور جس میں ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ جناب سینیٹر مشتاق احمد صاحب پاکستان کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ تو آج میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے موبائل پانی میں ڈال دیا۔ بڑی ہمت ہے، ان کی ہمت کو سلام ہے، اور یہ میں ویڈیو اسی وجہ سے ریکارڈ کروا رہا ہوں ان کی ویڈیو آنے کے بعد کہ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قافلہ غزہ کے مظلومین کے لیے رواں دواں ہے، اللہ اس قافلے کو اپنے مقصد میں پورا فرمائے۔ اس میں قومیت اور مذہب اور تمام رشتوں کو بالائے طاق رکھ کے انسانیت کے رشتے کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے۔ غیر مسلم بھی ہیں اس میں، عیسائی بھی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف ملکوں کے لوگ ہیں، اور یہ قافلہ اب قریب پہنچنے والا ہے بغیر کسی جارحیت کے، بغیر کسی اسلحہ کے، صرف اور صرف وہاں کے مظلوموں کو مدد پہنچانے کے لیے۔ بہت ہمت کا کام کیا ان سب حضرات نے، جتنے بھی لوگ اس قافلے میں شریک ہیں۔ جن ملکوں کے یہ لوگ ہیں ان تمام ملکوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی جان کے تحفظ کی کوشش کریں۔ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ جو پاکستانی اس میں ہیں، اور مختلف ممالک کے ملکوں کی ذمہ داری ہے، مختلف ممالک کی ذمہ داری ہے کہ اس قافلے میں جتنے لوگ ان کے ملکوں سے بلونگ کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کی جانوں کا تحفظ کریں اور اسرائیل کو ان کے خلاف جارحیت سے روکیں۔ بہرحال میں نے جو آج یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے تو مجھے سینیٹر مشتاق صاحب کا جو عمل ہے بہت ہی اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی بہت عرصے سے غزہ کے مظلوموں کے لیے خاص طور پر ایفرٹس کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی یہ کوششیں اس قابل ہیں کہ ان کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے، اور اس قافلے کو پائے تکمیل تک اپنی مدد لے کر پہنچنے کی اللہ آسانی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کی جانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں۔ یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مصر کیوں نہیں کر رہا؟ مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے، شام کی سرحد ملتی ہے، اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے۔ یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، تمام عرب کنٹریز مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھینچی تھی نا یہودیوں کے لیے، یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا، اور 80% فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا۔ اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے، اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے، اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا۔ 20% علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا، باقی 80% کس کے پاس آ گیا؟ اسرائیل کے پاس۔ پھر 1967 میں بہت بڑی وار ہوئی۔ یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا، ہر وقت ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہے، یہ عرب کچھ نہیں کر رہے۔ یہ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ جب تک تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے نا امریکہ، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اب کیا ہے کہ جی 1967 میں یہ تمام کنٹریز جو بھی اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ سب مل کے پلان بناتے ہیں، عرب متحد ہوتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک ہی دفعہ میں صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اتنی ہوشیار، اتنی متحرک کہ پہلے اطلاع مل جاتی ہے، اور مصر کے جہاز جو بمبارمنٹ کے لیے جانے تھے، اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا، وہ کھڑے کھڑے بہت سارے جہاز ایئرپورٹ پہ اسرائیل تباہ کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ بہت بڑی پلاننگ سے آیا ہے بھائی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اللہ نے کہا یہ اسلام دشمن جب سازشیں کرتے ہیں، اتنی بڑی سازشیں ہوتی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ یہ نا امیدی کی بات ہے، لیکن امید کی بات بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے عند اللہ مکرہم، اللہ کو ان کی مکر اور تدبیر کا علم ہے۔ یہ مسلمانوں سے نہیں لڑ رہے، یہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ اللہ سے لڑ رہے ہیں۔ تو خوشخبری کی باتیں بھی ہیں، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی۔ تو عرب کو شکست ہوتی ہے، اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ الٹا عربوں کے علاقے اپنے ہاتھ سے نکل جاتے۔ مصر کا بہت بڑا علاقہ چلا گیا، غزہ بھی خالی ہو گیا، ویسٹ بینک بھی خالی ہو گیا، اور یہ سارے علاقے کس کے قبضے میں چلے گئے؟ یہود کے۔ شام کے علاقوں پہ بھی یہود کا قبضہ،
مصر کے علاقوں پہ بھی 1973 میں پھر عرب ممالک مل کے لڑتے ہیں اسرائیل کے خلاف تاکہ اپنے علاقوں کو خالی کرائیں ہم. اس میں بھی کیونکہ امریکہ بھرپور سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو, دبا کے اسلحہ دے رہا تھا. رزلٹ کس کے خلاف گیا؟ مسلمانوں کے خلاف, عربوں کے خلاف. اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس جنگ میں ہم اپنے علاقے خالی نہیں کروا سکتے. سعودی عرب میں اس دور میں غیرت مند بادشاہ تھے شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, بڑے مجاہد تھے. انہوں نے عرب ممالک کا اجلاس بلایا اور تیل کی سپلائی بند کر دی. سمجھتے ہیں بات کو بھی نہیں سمجھتے؟ جب تیل کی سپلائی بند ہوئی, اللہ تعالیٰ نے وسائل تو آج بھی مسلمانوں کو دیے ہیں, تیل کی سپلائی بند کی ہے تو اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. پھر امریکہ بہادر بیچ میں آئے ایک بڑے بزرگ کا کردار ادا کرتے ہوئے کہ دیکھو لڑائی بڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو, بیٹھ کے مذاکرات کی میز پہ آ جاؤ. تو یہاں بھی مذاکرات کی میز کے پیچھے تیل کا ڈنڈا تھا, سمجھ رہے ہو؟ عربوں کے پاس جو تیل کی اللہ نے ان کو ایک طاقت دی ہے نا, وہ استعمال کی انہوں نے. لیکن لڑائی معاف کرنے میں بھی بہت سارے گیم کھیل گیا. وہ طے یہ ہوا کہ جی جو عربوں کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے مصر اور شام پہ, وہ اسرائیل واپس کرے گا. ٹھیک ہے, ہم آپ کے علاقے واپس کر رہے ہیں, لیکن مصر کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی. کس سے؟ بولو, مصر سے. وہ اس پہ آمادہ ہو گئے, چلو ہمارے علاقے تو ہمیں واپس مل رہے ہیں. غزہ سے بھی مصر نے فوجیں ہٹا لیں, غزہ کا علاقہ بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا. مصر کو یہ لگا کہ مرتا کیا نہ کرتا. مصر نے جب یہ علاقے واپس کیے اور اسرائیل کو تسلیم کیا تو بہت سارے عرب کنٹریز مصر کے خلاف ہو گئے اور عرب اتحاد سے مصر کو نکال دیا. وہ جو بعد میں داخل بھی کر لیا, پھر 1989 میں دوبارہ داخل کر لیا. فلسطینیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ممالک جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہے, اب ہمیں ہی کرنا پڑے گا. اب ہم دنیا سے کیا ہو گئے ہیں؟ مایوس. لیکن ان کی غیرت کو 100 بار سلام, انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی. دنیا کے مسلم کنٹریز نے شکست مان لی, انہوں نے نہیں کی. لڑتے رہے بالآخر غزہ کا علاقہ, غزہ سے یہودیوں نے اپنی فوجوں کو یہ غزہ آزاد کرایا. انہوں نے, کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا, اکیلے لڑ رہے تھے. 2006 میں غزہ میں الیکشن ہوئے اور حماس بھاری اکثریت سے جیتتی ہے. امریکہ اور اسرائیل نے اس قانونی حکومت کو جو الیکشن کے ذریعے ہوئی ہے, میں نے بتایا نا ان کے قوانین ان کے لیے ہی ہوتے ہیں. ویسے جمہوریت الاپتے شاپتے رہتے ہیں, لیکن جہاں جمہوری طرز پر ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو پھر جمہوریت نہیں چاہیے ان کو. جہاں آمریت سے کام چلتا ہے وہاں آمریت چاہیے. یہ سارے اصول اور ضابطے کس کے لیے بھائی؟ ہم غریبوں کے لیے, ہم غریبوں کے لیے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئلے کی بلوچستان میں اتنی کانیں ہیں کہ 200 سال تک فری بجلی ہمیں مل سکتی ہے, لیکن دنیا ہمیں نکالنے نہیں دیتی کہ انوائرمنٹ ماحول خراب ہوگا, جبکہ بہت سارے ملکوں میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے, وہاں کا ماحول خراب بولو نہیں ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دنیا کے جو بڑے پیمانے پر جو بڑے دہشت گرد ہیں نا, وہ کچھ اور ہی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی مسجد سے چپلیں نہیں چراتے, بس ان کا ہم لوگ مسجد سے چپلیں چراتے ہیں اس لیے بدنام ہوتے ہیں. 2006 میں جب حماس بھاری اکثریت سے جیتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے بولو انکار کر دے. اچھا 1956 میں بھی لڑائی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ لڑائی کیسے ختم ہوئی؟ اسرائیل کو سپورٹ کیا برطانیہ اور فرانس نے. وہ پیچھے ہٹے رشیا کی دھمکی سے. روس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی پاور بن کے یورپ اور امریکہ اتحاد بن کے ہمارے سامنے آ جائیں گے, ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی. روس کون سا کوئی اتنا نیک انسان ہے وہ, لیکن قرآن کہتا ہے نا نولی بعض الظالمین بعضا, ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں ہی کے ذریعے پٹواتے ہیں. محلے میں ایک دادا گھوم رہا ہوتا ہے بدماشی کرتا, کمزور پٹ رہے ہوتے ہیں, اللہ دوسرے دادا کو پیدا کر کے اس کو پٹواتے ہیں اس سے, اور پھر کہتے ہیں تجھے کسی اور سے پٹواؤں گا میں. روس نے کون سا اچھے افغانستان میں جو بربریت کی اس نے کس قانون کے تحت افغانستان میں گھسا تھا, وہاں بھی افغانی اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور مار مار کے بھگایا اس کو. پھر جو آپ کے 40-42 ملک ابھی افغان طالبان کے ساتھ لڑکے گئے ہیں وہ کس قانون کے تحت آئے تھے بھائی؟ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے, اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے آپ نے پوری ریاست کی ایسی کی تیسی کر دی. تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں, ہمارے لیے اصول بولو کچھ اور ہیں. اس لیے انصاف اصل کب ہوگا میرے بھائی؟ آخرت میں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ایک دفعہ ہوگا, اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں. آج وہ فلسطینی نہتے ہو چکے ہیں, نہ مصر میں ان سے لڑنے کی طاقت ہے کیونکہ مصر 3 جنگیں لڑ کے ہار چکا ہے, نہ شام میں ان سے لڑنے کی, شام کے اندر تو خود ایسی سازشیں کی ہیں کہ اس کو کھوکھلا کر دیا. جو بھی طاقتور ملک تھے اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا. اور یاد رکھو اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے, یہ ہماری بھول ہے. اسرائیل
ग्रेट इसराइल का कायल है, जिसमें बहुत बड़ा खित्ता है जिस पे वो कब्जा करना चाहता है। ये यहाँ रुकेगा नहीं। अगर आज हम गजा को इसराइल के हवाले कर दें कि चलो दुनिया में अमन आ जाएगा, एक हुकूमत इनको दे दी जाए, चंद लोगों को कंट्रोल हथियार डलवा के इनको कंट्रोल दे दिया जाए, तो ये आपकी भूल है। कुरान कह रहा है वयसाउना फिल अर्दी फसादा, इनकी फितरत में है कि ये जमीन में हमेशा फसाद मिचाते रहेंगे। जो बात हिटलर ने कही थी वो कुरान 1400 साल पहले कह चुका था। हिटलर ने कुरान में देख के नहीं कही है, हिटलर ने तो मुशाहिदा करके कही थी ये बात। ना मिस्र में लड़ने की ताकत, 3 जंगें हार चुका है, ना लबनान में लड़ने की ताकत, ना उर्दन में लड़ने की ताकत, ना शाम में लड़ने की ताकत। सऊदी अरब और इसराइल के हालात अच्छे होने जा रहे थे, ये वाकया हुआ, सऊदी अरब ने अल्हम्दुलिल्लाह यू टर्न ले लिया। एक अच्छा इक़दाम है सऊदी अरब का, वरना तो ये मसला दब गया था। सऊदी अरब पीछे हट गया, उर्दन पीछे हट गया, बहुत सारे इस्लामी मुल्क जो जा रहे थे कम से कम इस वाक़े के नतीजे में पीछे हटे हैं, वो एक स्टेप पीछे की तरफ आए हैं। और अब इतनी जल्दी आगे जा नहीं सकते, इनकी अपनी अवाम नहीं छोड़ेगी इनको। अगर ये आगे की तरफ गए, यहूदियों से इन्होंने दोस्ती लगाने की, इसराइल से दोस्ती लगाने की कोशिश की। मैं बार बार कहता हूँ, जब मैं यहूदी का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ तो उससे सहयूनी और इसराइली मुराद होते हैं, जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। सारे यहूदी इसमें दाखिल नहीं है। आज भी बहुत सारे यहूदी वहाँ फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं फिलिस्तीनियों के हक में। हमें इस बारे में क्या हिदायत मिलती हैं कुरान और सुन्नत में? वक्त बताइए, ये घड़ी आगे थोड़ी सी, वक्त काफी ज्यादा हो गया। मैं इंशाल्लाह हमें इस बारे में कुरान और सुन्नत में क्या हिदायत मिलती है, इस पर मैं इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज के बाद कुछ देर बात करूंगा। वक्त चूंकि बहुत हो गया, जुम्मे की नमाज फिर लेट हो जाती है। अल्लाह ताला गजा में जो अहले इस्लाम पे, फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उनकी मदद करे और गासिब इसराइल को अल्लाह ताला हिदायत दे। जो हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह इनको तबाह व बर्बाद करे। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, तुक़ातिलून अल यहूद हत्ता यख्तबी अहदुकुम वरा अल हजर फ़यक़ूल अल हजर या मुस्लिम हादा यहूदियुन फ़क़्तुल हादा यहूदियुन वराई फ़क़्तुलहु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी यहूद से लड़ाई होगी, जिहाद होगा, यहाँ तक कि कोई यहूदी अगर पत्थर के पीछे छुपेगा तो पत्थर कहेगा कि ऐ मुसलमान, ये यहूदी है, इसको कत्ल कर दे, ये मेरे पीछे छुपा हुआ है। हर दरख्त भी गवाही देगा, हर पत्थर भी गवाही देगा, इल्लल गरक़द, सिवाय गरक़द दरख्त के। यहूदियों को कोई मुक़द्दस दरख्त है जो इसराइल में बहुत ज़्यादा लगाते भी हैं ये लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो उस वक्त मुसलमानों की यहूदियों से ऐसी किसी लड़ाई का तसव्वुर भी नहीं था। एक पेशगोई थी जो किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि सदियों बाद जाके ऐसा हो सकता है। इससे भी पता चलता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोइयाँ हैं वो अगर वो पूरी नहीं हुई तो आप टाइम का इंतज़ार करें, एक वक्त पूरी हो जाएंगी। 1300 साल तक मुसलमानों को इस हदीस का मतलब समझ में नहीं आया। अमली दुनिया में ईमान तो था सबका कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया बरहक है, क्योंकि यहूदियों से मैंने बताया ना लड़ाई हुई नहीं है। जब मदीना से और जजीरे अरब से इनको निकाला गया, ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके आबाद हो गए हैं। उसके बाद ये हमेशा या तो ईसाइयों के ज़ेरे साया रहे हैं या मुसलमानों के ज़ेरे साया रहे। इनकी लड़ाई अगर हुई ईसाइयों से हुई है, मुसलमानों से इनका कभी टाकरा नहीं हुआ।